بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن کی بات۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ تاریخی واقعات شیئر کرتے آئے ہیں، اسی طرح آج ہم آپ کے ساتھ سامری جادوگر کے حوالے سے ایک واقعہ شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس شخص کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے روایات کے مطابق پوری دنیا میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ وہ آج اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود آج 21ویں صدی میں ایک افسانے اور کردار کے طور پر حیثیت حاصل کر چکا ہے، جس کو آج کا انسان سامری جادوگر کے نام سے جانتا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کی وجہ شہرت کیا تھی؟ ناظرین، دور قدیم سے اور دور حاضر کے محققین اس متنازع کردار کے بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں، ان سب کو آج کی اس ویڈیو میں زیر بحث لایا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم تمام حقائق کو زیر نظر لائیں گے جو کہ ایک آدمی کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ معززین، تاریخ کے اس متنازع کردار کے بارے میں کئی آراء اور تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق اس بدبخت شخص کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا، جو قدیم مصر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بچپن سے ہی اس کے ساتھ ایسی کچھ طاقتیں موجود تھیں جس کی بدولت اس کے ہم عصر اسے ایک مافوق الفطرت انسان تصور کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کی تو یہ شخص انہی کے ساتھ ہو گیا۔ جبکہ حضرت عباس کے مطابق بھی سامری کا تعلق اسی علاقے سے بنتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ شخص بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کے دل میں نفاق موجود تھا۔ ایک اور دوسری روایت کے مطابق اس کا تعلق سمیری قوم سے تھا، جو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سال قبل عراق میں رہا کرتی تھی، کیونکہ حضرت عباس اپنی رائے میں یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس قوم سے تعلق رکھتی تھی جو کہ گائے کی پوجا کرنے والوں میں شامل تھی، اور اس کے علاوہ قرطبی کے مطابق اس کا تعلق ہند سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ عہد حاضر کے معروف سکالر اور دینی محقق ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص جس نے سامری کے نام سے شہرت حاصل کی، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ شخص جس نے سامری کے لقب سے بہت زیادہ شہرت پا لی، اس کا تعلق دراصل بنی اسرائیل سے بنتا ہے، جس کی تفصیل وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب آریہ نسل کا ایک گروہ ہندوستان کی طرف سے مائل سفر تھا کہ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہندوستان پہنچ گئے، اور بقول ان کے یہ تقریباً وہی زمانہ بنتا ہے جب بنی اسرائیل نے مصر سے عروج کا آغاز کیا۔ اور قدیم کتابوں میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اس نظریے کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کے ان قبائل کے مطابق وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے اور گائے کی پوجا کرنے کے قائل بھی تھے، یہی وجہ ہے کہ مہلوک تہذیب کی وجہ سے ہندوؤں کے ہاں بھی یہی حقائق دارا ہے، جس کی وجہ سے آج ہندو گائے کی پوجا میں مصروف عمل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سامری بھی شامل تھا جو کہ بعد ازاں ہندوستان میں مقیم ہو گیا تھا۔
بلکہ اس نظریے کے بارے میں یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں پانی کی نظر کر دیا تھا، اسی طرح اس رسم سے متاثر ہو کر ہندو بھی اپنے مردوں کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی یا گنگا کے پانی میں بہا دیتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے دی گئی تمام دلیل بھی قابل توجہ ہے کہ ہندو رسم و رواج کے مطابق وہ زیادہ تر اپنے زرد لباس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کی گائے کا بھی یہی رنگ بتایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے مطابق ان کے اور ہندوؤں کے رسم و رواج اور تودم میں اس قدر مماثلت پائی جاتی ہے کہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر ان دونوں کا تعلق کسی ایک ہی مکتبہ فکر سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت بھی معتبر سمجھی جاتی ہے کہ جب سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل سے ان کے زیورات لے کر جو کہ انہوں نے مصریوں سے بطور قرض لے کر واپس نہ کیے تھے، زیورات کو آگ میں پگھلا کر اس کے بعد انہوں نے ایک سونے کا بچڑا تیار کیا، تو اس کے بعد اس کے منہ میں ایک مشت بھر خاک ڈال دی گئی، جس کے بعد اس بچڑے کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، تو لوگ اس کی پوجا کرنے میں رضامند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے اپنے 40 دن کے قیام کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے نہ صرف بنی اسرائیل کو سخت برا بھلا کہا بلکہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہو گئے، اور پھر آخر میں انہوں نے سامری جادوگر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ تمہاری سزا یہی تجویز کی جاتی ہے کہ اس کے بعد تو مرض جنوں میں مبتلا ہو جائے، مرض جنوں کا شکار ہو جائے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہوا مر جائے، جبکہ لوگ تجھ کو ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے تیرے قریب بھی آنا پسند نہ کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا سامری جادوگر کے حوالے سے پارٹ 1، اور پارٹ 2 کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔